طرح طرح سے حضور کو ستایا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو مذہب اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ حج کے موقع پر جو مدینے کے قافلے آتے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ایمان لانے لگے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کوئی میٹنگ بلائی، دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں وہ میٹنگیں کرتے تھے، وہاں میٹنگ بلائی، بڑے بڑے قبیلے والوں کو جمع کیا، جس میں ابو لہب، ابو جہل وغیرہ سب تھے، کہ بھئی کیا کریں، کیسے روکیں، یہ جو دین کا سیلاب بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کو کیسے روکیں۔ کسی نے کہا ان کو گھر میں ہی بند کر دو، نکلنے ہی نہیں دو گھر سے۔ دوسرے نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی، ان کا تو بڑا قبیلہ ہے، ان کے جاننے والے بہت ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں بند کر دیں۔ دوسرے نے کہا ان کو عرب دیش سے نکال دو، باہر کر دو، کہیں بھیج دو باہر۔ تو دوسرے نے کہا بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ تو شیطان انسانوں کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مشورہ دوں، کہ جی ہاں مشورہ دو، کہ جی ہر قبیلے کے جوانوں کو لے لو، ہر قبیلے کے جوان، ان کے ہاتھ میں تلواریں دے دو کہ محمد کے سامنے گھر کے آگے بیٹھ جائیں، اور جب وہ نکلیں تو سارے مل کے حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو پھر ان کے قبیلے والے کس سے بدلہ مانگیں گے، کس سے قصاص مانگیں گے؟ بھئی پورے عرب کے جوان اس میں شریک ہیں، سب سے تو لے نہیں پائیں گے۔ سب نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک کہی تم نے۔ ان کی مسکوٹ ہو گئی، چالاکی ہو گئی، مکاری ہو گئی، سب جمع ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو پیغام بھیج رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی سازشیں کری ہیں، آج رات کو آپ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل جائیں۔ لیکن گھر کے باہر تو وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ تو تلواریں لے کے بیٹھے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے کہ رات کو آپ نکل جائیے۔ فرمایا کہ ایک مٹھی لے لینا مٹی، اور اس پہ کچھ پڑھ کے دم کر دینا۔ حضور نے ایک آیت دم کر، قرآن شریف کی سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دم کری، جب آپ نکلے تو آپ نے مٹھی یوں مٹی پھینک دی۔ آپ نے مٹی جو پھینکی تو وہ لوگ تقریباً اندھے ہو گئے۔ اندھے کا مطلب اندھے نہیں ہوئے تھے، ان کو حضور نظر ہی نہیں آئے، اور ساری مٹی، ایک مٹھی کی مٹی ان کے سب کے سروں میں پڑ گئی۔ پھر ایک شیطان آیا، آ کے کہنے لگا یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے بتا دیا محمد گھر سے باہر نکلیں گے ہم حملہ کریں گے۔ کہا وہ تو نکل بھی گئے، وہ تو چلے بھی گئے، اب بیٹھنا تمہارا بیکار ہے، چلے گئے وہ تو، اور وہ تو مٹی ڈال گئے تمہارے سب کے سروں پہ، دیکھ لو اپنے سر دیکھ لو، ساری مٹی پڑی ہوئی۔ انہوں نے سر کھجا کے دیکھا، ہاں جی مٹی پڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت میں نکل گئے، غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ تو وہ ایک مٹھی مٹی جو حضور نے ڈالی، اس ایک مٹھی میں آپ اندازہ کیجئے کتنی آئے گی، لیکن سب کے اوپر پڑ گئی، سارے ان کی نظر سے حضور اوجھل ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر ہے اس آیت میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ جو تھے بڑی مکاری کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے آپ کے خلاف۔ کوئی کہتا تھا کہ گھر میں بند کر دو،
کوئی کہتا تھا نکال کے دیش سے باہر کر دو، کوئی کہتا تھا ان کو قتل کر دو، بڑی بڑی چالاکیاں مکاریاں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی چالاکی مکاری کا جو خفیہ تدبیر فرمائی تو اللہ کی تدبیر کامیاب رہی۔ یہ شان نزول ہے کہ یہ آیت کس واقعے کے لیے نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے۔ تو ایک معجزے کے اندر بہت سے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک مٹھی ہے، وہ ایک مٹھی ان کے سروں میں سب پہ پڑ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے سروں پہ تو جا کے ڈالی نہیں ہوگی، آپ اپنے مبارک گھر سے نکلے ہوں گے، ایسے ہی چھوڑ دی ہوگی۔ اس ایک مٹھی مٹی کی اتنی تاثیر ہوئی کہ سب کے اوپر پڑ گئی، سب کے سروں پہ پڑ گئی، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، کسی کو حضور نظر بھی نہیں آئے، حضور چلے بھی گئے، نکل بھی گئے۔ ایک معجزے میں کئی معجزے ہوتے، تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے الگ نہیں ہے۔ ابو لہب نے حضور کی شان میں بدتمیزی کری، اللہ نے سورہ لہب نازل کری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کسی عاشق نے رسول کی شان میں درود شریف پڑھی، اللہ نے اس پر رحمت نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی، اللہ نے سب کے سروں پہ ڈال دی، سب کے سروں پہ ڈال دی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اور قرآن میں جو ذکر ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہم سمجھنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اللہ کے وہ کیسے محبوب ہے۔ جب تک ہم ان کی شان کو سمجھیں گے نہیں، محبت نہیں کریں گے، تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔